یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اعجاز اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں مصنوعی ذہانت سے متعلق عالمی شراکت داری سربراہ کانفرنس GPAI کا افتتاح کریں گے۔ GPAI ایک کثیر فریقی پہل ہے جس کا مقصد مصنوعی ذہانت سے متعلق تحقیق اور متعلقہ سرگرمیوں کی مدد سے مصنوعی ذہانت کے تعلق سے نظریے اور عمل کے درمیان خلا کو کم کرنا ہے۔ دنیا بھر کی مصنوعی ذہانت سے متعلق سرکردہ کمپنیاں مختلف تقریبات میں شرکت کریں گی۔ بھارت 2024 میں GPAI کی صدارت کرے گا۔ یہ سربراہ کانفرنس اس سلسلے میں ایک منفرد موقع فراہم کرے گی کہ دنیا مصنوعی ذہانت کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور بھارت اس معاملے میں کیا پیشکش کر رہا ہے۔ 15 ممبران کے ساتھ جون 2020 میں اس کا آغاز کیا گیا اور آج GPAI میں 28 ممبر ممالک اور یورپی یونین شامل ہیں۔ 3 روزہ سربراہ کانفرنس کے دوران مصنوعی ذہانت اور عالمی صحت، تعلیم اور ہنرمندی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا تیار کرنے جیسے مختلف موضوعات پر کئی اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ اس سربراہ کانفرنس میں مصنوعی ذہانت سے متعلق 50 سے زیادہ ماہرین اور مختلف ملکوں سے 150 سے زیادہ مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ نے جموں کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل 2023 اور جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2023 کو پاس کیا ہے۔ راجیہ سبھا نے کل اس بل کی منظوری دی جبکہ لوک سبھا نے اس بل کو پچھلے ہفتے ہی منظور کیا تھا۔ جموں کشمیر ریزرویشن ترمیمی بل 2023 کے ذریعے 2004 کے جموں کشمیر ریزرویشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے۔ یہ ایکٹ درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبیلوں اور سماجی اور تعلیمی اعتبار سے دوسرے پسماندہ طبقوں کے ممبروں کے لیے پیشہ ورانہ اداروں میں نوکریوں اور داخلے کے لیے ریزرویشن فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب جموں کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل 2023 کے ذریعے 2019 کے جموں کشمیر تنظیم نو قانون میں ترمیم کی گئی ہے۔ 2019 کے قانون نے 1950 کے ایکٹ کے دوسرے گوشوارے میں ترمیم کیا ہے تاکہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سیٹوں کی مجموعی تعداد 83 کی وضاحت کی جا سکے۔ بل کے تحت سیٹوں کی مجموعی تعداد کو بڑھا کر 90 کر دیا جائے گا۔ اس بل میں 7 سیٹیں درج فہرست ذاتوں اور 9 سیٹیں درج فہرست قبیلوں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کشمیری مائیگرنٹ کمیونٹی سے 2 ممبروں کو قانون ساز اسمبلی کے لیے نامزد کر سکتے ہیں۔ نامزد کیے گئے ممبروں میں سے ایک خاتون ممبر ہوگی۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی سرکار بے گھر کیے گئے کشمیری عوام کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے تئیں عہد بند ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے شروع کیے گئے وکست بھارت ایٹ 2047 نوجوانوں کی آواز ورک شاپ میں شرکت کی۔ اس ورک شاپ میں جموں کشمیر کی عمدہ دانشگاہوں کے وائس چانسلر، سربراہان اور فیکلٹی ممبران جو کہ راج بھون جموں میں ورک شاپ میں سرگرم عمل تھے نے پینل مباحثوں کے دوران اپنی انمول تجاویز پیش کی تاکہ وکست بھارت ایٹ 2047 میں طلباء کی شمولیت اور شرکت کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا جا سکے۔ LG نے کہا کہ نوجوانوں کے پاس معاشرے کے لیے ایک نیا ویژن بنانے کا مکمل حوصلہ ہے اور ان میں قوم کو بااثر خیالات فراہم کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی تاریخ میں پہلی بار نوجوانوں کو ترقیاتی انقلاب کے اہم حصہ دار بننے کا موقع مل رہا ہے۔ منوج سنہا نے وائس چانسلروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ ایک منظم فارمیٹ اور تبدیلی کا ایجنڈا تیار کریں تاکہ نوجوانوں کو وکست بھارت کی تعمیر میں حصہ لینے اور اس مشن میں جموں کشمیر کو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ چیف سیکریٹری اٹل ڈولو نے کل مشہور سیاحتی مقام پہلگام کے ہوٹل والوں کے ذریعے مہمان نوازی کے شعبے میں سوچھتا گرین لیف ریٹنگ کو رضاکارانہ طور پر اپنانے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پہلگام کو ملک میں پہلے مقام پر اس طرح کے نظام کو متعارف کروانے کے لیے منتخب کیا گیا ہے جس میں ان تنصیبات کے ذریعے رضاکارانہ بنیادوں پر حفظان صحت اور صفائی کے لیے ہماری مہمان نوازی کے بنیادی ڈھانچے کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ انہوں نے درجہ بندی کے نظام کو سائنسی مزاج کی بنیاد پر کافی منفرد اور اختراعی قرار دیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہمارے سیاحتی مقامات کی پائیداری کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کی انتہائی ضرورت ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو مشورہ دیا کہ وہ اس ماڈل کو کامیاب بنائیں کیونکہ جموں کشمیر کو دوسروں کو راستہ دکھانے کی اضافی ذمہ داری بھی ہے۔ دبئی میں جاری 13 روزہ COP
28 کا آج آخری دن ہے۔ مذاکرات کے متعدد دور کے بعد کانفرنس آف دی پارٹیز کے نتائج اور فیصلوں کے سلسلے میں مجوزہ مت جاری کیا گیا ہے، جس میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کی خاطر عالمی کوششوں کا ایک جامع جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اس دستاویز میں آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالی وسائل میں اضافے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صلاحیت سازی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے تاکہ پیرس معاہدے کے اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ اس میں کثیر ملکی نظام، بین الاقوامی اشتراک اور انسانی حقوق اور صنفی مساوات کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔